فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ایک مرتبہ اور بلند برادران عزیز، درسگاہ حسینی کے اس سلسلہ اسباق کی آج یہ آخری کڑی ہے. یہ گزارش کئی مرتبہ مختلف الفاظ میں کر چکا ہوں کہ گفتگو ہماری منقطع ہوگی، مکمل نہیں ہوگی. اسماء حسنہ اور اسماء باری تعالی کے سہارے سے سفر فکر جس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جاری ہے، اس میں کئی نشیب و فراز اور کئی نقاط انعطاف و انحراف آتے ہیں. کئی موڑ ہیں. یہی اسماء وسیلہ ہیں ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا. یہی اسماء لفظیہ اور ان کے مفاہیم وسیلہ ہیں ان وسائل و وسائط کی معرفت کا کہ جن کو رب نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا، اور ہم اپنی فریاد رب تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ان اسماء کا مطالعہ نفس انسانی کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیں کہ ہمارا یہاں آنا جمع ہونا رونا عزاداری میں حصہ لینا فضائل سننا بیان کرنا جتنے بھی عناصر تہذیب اعضاء ہیں یہ سب تزکیہ و تہذیب نفس انسانی کے لیے ہیں تاکہ رزمگاہ حق و باطل میں حق کے سپاہی تیار ہوتے رہیں. اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معاکم، تو ذرا تصور کیجئے کہ جو وہاں تھے ان کے نفوس قدسیہ میں کیا کیا اسماء الہیہ کی تجلیاں تھیں، کیسے کیسے پاکیزہ نفوس تھے اور کیا کیا صفات تھے ان میں، کیا کیا صفات تھے. یہ بڑا مرحلہ ہے. تصوف کے حلقوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں، حکمت و کلام و فلسفہ کے مدارس میں ہر جگہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان کو تخلق باخلاق اللہ کا سفر مکمل کرنا ہے. تخلق باخلاق اللہ یہ ذرا فلسفیانہ اور عرفانی اصطلاح ہے، اور اس سے ذرا سادہ تر اصطلاح یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، اچھائیاں اپنے نفس کے اندر پیدا کرنی ہیں. بلکہ جملہ یوں کہوں کہ نفس انسانی اچھائیوں سے معمور ہے، صرف ان اچھائیوں کو نشو و نما بخشنا ہے. زمین طبیعت انسانی میں حسن و خیر کی تخم ریزی ہو چکی ہے، صرف اسے اشک عزا کی آبیاری درکار ہے. اگر درست آبیاری ہوتی رہی تو پھر یہ شجر حسن و خیر پروان چڑھے گا. غور فرمایا. تو سلسلہ تخلق باخلاق اللہ کا بھی جاری رہنا ہے، یعنی ہمیں اپنے نفس کے اندر الہی صفات پیدا کرنے ہیں. اپنے نفس کے اندر الہی صفات پیدا کرنے ہیں. اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم ایک ایک اس میں گرامی باری تعالیٰ پر غور نہ کریں اور اس اسم سے وجودی سطح پر حظ حاصل نہ کریں. جب ہمارا نفس ایک سطح وہ ہے کہ ڈکشنری میں معانی تلاش کر لیے، گزارش کر چکا، کوئی لفظ آیا بار، اب ڈکشنریاں بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں. بہت بڑی ڈکشنری اردو کی 15 جلدوں میں لکھی گئی. اسے میں نے کھولا، اردو کی ڈکشنری ہے، اردو کا لغت ہے. اسے کھولا اور لفظ بار دیکھا، بے الف رے غیر مشدد، رے پہ تشدید نہیں ہے یہاں. وہاں پہلے معنی کیا لکھے جانے چاہیے؟ اردو کی ڈکشنری میں بوجھ، وزن، انہوں نے سب سے پہلے معنی لکھے بار بیرسٹر کا مخفف ہے، بار اٹلا لکھا جاتا ہے. ڈکشنری موجود ہے، 15 جلدوں میں لکھی گئی، اردو کا لغت ہے. پہلے معنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے معنی ہے، تیسرے معنی ہے، چوتھے معنی ہے، پانچویں، اور پتہ نہیں 7ویں 8ویں یا 9ویں درجے پہ جاتی لکھا بار
اللہ تعالیٰ کا ایک اسم بھی بار ہے. یہ اسم ایسا بار تھا کہ سب کے نیچے آ گیا. بہرحال تو ڈکشنریاں دیکھنے سے لفظ کا متبادل لفظی سطح پہ مل جائے گا. وہ بھی کل کی تقریر میں گزارش کر چکا ہوں کہ لفظ کا متبادل بھی مکمل طور پر مل نہیں سکتا، اور نہ ہم مجاز ہیں، نہ ہمیں اجازت ہے اس بات کی کہ ہم کسی ادھر سے آئے ہوئے لفظ کو اپنے لفظ سے بدل دیں. مگر بہرحال ڈکشنری کی سطح پر آپ الفاظ تلاش کریں گے تو لوح جاں رحل قلب زمین طبیعت میں کوئی نشو و نما پیدا نہیں ہوگا، اور فرمایا وہاں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تحصیل معانی اسماء الہیہ کا سفر وجودی حوالے سے جاری رہا، نفس کی سطح پر تجربہ ہوا، تو پھر ہر انسان کو ہر اسم الہی سے ایک حظ حاصل ہوگا. ہے مشکل مرحلہ، ایک حظ حاصل ہوگا ہر ایک کو. بہت سارا زبان میں عرض کروں تاکہ مطلب مکمل ہونے سے پہلے میری آواز میرا ساتھ نہ چھوڑے. یعنی آپ کو دعوت دی گئی ہے اس بات کی کہ اگر پروردگار عالم رحیم ہے تو آپ کا نفس بھی ایک گونا رحیمیت کی صفت سے متصف ہونا چاہیے. اگر آپ کا معبود کریم ہے تو آپ میں بھی شان کرم ہونی چاہیے. اگر آپ کا معبود رب ہے تو آپ میں بھی پرورش کرنے کا ہنر ہونا چاہیے. اگر آپ کا معبود بے نیاز ہے تو آپ میں بھی ایک گونا شان بے نیازی ہونا چاہیے. اور ہر اسم باری تعالیٰ سے ایک حظ آپ کے نفس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی دعوت دی گئی یہ کہہ کر تخلقوا باخلاق اللہ، تم اخلاق الہیہ سے اپنے نفس کو آراستہ کرو، متخلق باخلاق معبود بنو، اور پھر اس کے اسباب فراہم کیے گئے. عزیزان محترم، یہ جو ہمارا تہذیبی نظام ہے اور جو ہمارا عبادتی نظام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عزاداری، یہ سب نفس انسانی کو تخلق باخلاق اللہ کے لیے آمادہ کرتے ہیں. یہ اہتمام ادھر سے ہے. ذرا سا مشکل مرحلہ محسوس ہوگا، لیکن جس منزل تک جانا ہے انشاءاللہ وہ منزل میرے سامنے ہے. پروردگار عالم کیسا کریم ہے عزیزو، کیسا ہے معبود ہمارا. اب بہت سی تمہیدیں حذف کر کے سادہ سا ایک جملہ کہو. کائنات کا کوئی بھی موجود نہ بتا سکتا تھا اور نہ کسی نے بتایا کہ ہمارا رب کیسا ہے، مگر ایک آواز ضرور تاریخ میں محفوظ ہے. الہی، اے پروردگار، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے لیے بس یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا كَمَا أُحِبُّ، اور پروردگار میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا ایسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ کس کی آواز ہے آپ پہچان گے؟ اسی کی آواز ہے جس نے کہا تھا
کہ لم اعبد ربا لم ارہ، ہم نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو۔ یہ فرزند ابو طالب کی آواز ہے، یہ ابن ابی طالب کی آواز۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا کما احب فاجعلنی کما تحب، میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا ایسا رب ہے الفاظ جیسا میں چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے ایسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہمارا رب ایسا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، یعنی نفس انسانی، طبیعت انسانی کی جتنی ضرورتیں ہیں، اب یہ بالکل طبیعیات کی سطح پہ آگے اجلاس کر رہا ہوں، اس کا الہیات سے کوئی ربط نہیں، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا رب کوئی نقص نہیں رکھتا، کوئی کمی نہیں رکھتا، ہمارا ایسا رب ہے۔ لیکن ابھی بات پوری باتیں نہیں ہوئی کہ شان رب کیا ہے۔ دیکھیے دو قسم کے صفات ہیں، یہ بحث بار بار آئی، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ وہ صفات جو اللہ میں پائے جاتے ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے۔ جو اللہ تعالیٰ میں صفات نہیں پائے جاتے وہ کون سے ہیں؟ وہ صفات ہیں جو مخلوقات سے مخصوص ہیں، جو مخلوقات سے مخصوص ہیں، یعنی ہمیں جسم درکار، وہ جسم سے بے نیاز، ہم مکان کے محتاج، وہ مکان سے بے نیاز، ہم زمانے سے کے اسیر، وہ زمانے کا خالق، زمان و مکان سے بلند والا، ہم حلول و ترکیب و حول و تغیر و حرکت سے کے شکار، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز بالاتر۔ اب ایک سطح صفات یہ ہے، آپ نماز میں دو مقامات پر دو فقرے کہتے ہیں، ذرا توجہ دے دیں، منزل آگے بڑھ رہی ہے۔ نماز میں ایک ہے منزل رکوع کی، وہاں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور ایک منزل سجود کی، وہاں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ امام نے بتا دیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو جو ذکر زبان پر ہے اس ذکر کے بارے میں سوچتے رہو کہ کیا کہہ رہے ہو، جب اسی ذکر کے بارے میں سوچتے رہو گے تو ذہن کہیں نہیں بھٹکے گا۔ تو اب جب رکوع فرمائیں اور زبان پر ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو یہ سوچیں کہ یہ کون سی منزل ہے سامنے؟ رب کی یہ جو ثنا ہو رہی ہے، یہ جو قصیدہ خوانی ہے، یہ جو قصیدہ حمد کی بیت ہے، بھائی پوری نماز ایک قصیدہ حمد ہے، حمد باری تعالیٰ میں قصیدہ ہے نماز، اس کی ایک بیت ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہے نا؟ اس کے کیا معنی ہے؟ اور دوسری سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، توجہ برقرار رہے، دو تصور سامنے آیا، ایک عظمت کا ایک علو کا، ایک عظمت کا ایک علو کا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، عرفی زندگی میں عظیم کسے سمجھتے ہیں اور بلند کسے سمجھتے ہیں؟ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر تیزی سے ایک بات کر کے آگے بڑھو۔ جوانوں نوجوانوں کے لیے بھی غالباً تحفہ ہوگا، بزرگ تو ان مطالب سے بے نیاز ہیں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان مراحل تک پہنچ چکے ہوں گے۔
اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہو، فطرت ہے یہ انسان کی، آخر وجود ممکن ہے، آخر ناقص ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے، ممکن ہونے کی حیثیت سے بہرحال کم ظرف تو ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سامنے ہو کہ جو اس کا محتاج ہو تو یہ اس کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی محتاج ہے تو وہ آپ کی نظر میں حقیر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کی کسی شے کی اسے احتیاج نہیں، وہ آپ کی نظر میں عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جسے آپ سے کوئی شے درکار نہ ہو، آپ سے کوئی طلب نہ ہو، جو کچھ آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ سے اس میں سے کچھ بھی طلب نہ کرتا ہو، بے نیاز ہو، وہ عظیم ہوگا آپ کی نظر میں۔ لیکن یہ عظیم ہونے کی ایک سزا ہے، ایک اس سے بھی بلندتر وجود ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی کسی شے کو لینے والا نہ ہو اور جو کچھ اس کے پاس ہو دینے میں دریغ نہ کرے۔ وہ اور بھی بلندتر ہوگا۔ اور فرمایا جسم آپ کی چیز خدا کو نہیں چاہیے، مکان آپ کی چیز خدا کو نہیں درکار، زمان آپ کی چیز، دجلے دہر آپ کی ملکیت، خدا اس سے بے نیاز، خالق کوثر اس سے بے نیاز۔ اور فرمایا یہ ہے عظمت کا پہلو۔ اور اس کے علاوہ وجود کس کی صفت ہے؟ وجود وجود کس کی صفت؟ حیات کس کی صفت؟ علم کس کی صفت؟ قدرت کس کی صفت؟ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ اسے درکار نہیں، اور جو چیزیں اس کی ہیں وہ بے دریغ دیے چلا جاتا ہے، دامن طلب پھیلتا چلا جائے تو اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی کہیں اور سے وجود آیا، وجود اس کی صفت ذاتی، یہاں پر وجود کو صفت کہنا ایک نوع کا تسامح ہے، لیکن کہہ کے آگے بڑھ رہا۔ حیات اس کی صفت، ہم میں سے کسی کی ذاتی چیز ہے حیات، صفات ثبوتیہ میں سے وہ ہے حی، وہ ہے عالم، وہ ہے علیم، وہ ہے کریم، اور انسان میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کی صفتیں ہیں وہ اس سے بے نیاز۔ اگر اس مقام کا درک کر لیا تو پھر کہیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور اگر اس مقام کا بھی شعور پیدا ہو گیا کہ جو کچھ اس کا ہے دیے چلا جا رہا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کے کہیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کتنا بلند ہے وہ پروردگار۔ اگر اس نہج پر نماز ادا ہونے لگے تو یہی نماز مومن کی معراج ہو جائے۔ کیسا حق حاصل ہوگا نفس کو، کیسا عروج حاصل ہوگا نفس کو۔ کہا گیا ہے نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ حدیث سب دہراتے ہیں، اور سب جب نماز پڑھتے ہیں ادھر مصلی پر قدم رکھا، ادھر اپنے کو صاحب معراج سمجھ لیا۔ اور جو واقعی صاحب معراج تھا آج تک اس کی معراج میں بحث ہے جسمانی تھی یا روحانی۔ آج تک بحث ہے نا، جسمانی معراج تھی یا روحانی۔ میں پہلے ایک ضروری مقدمہ علمی
گزارش کر چکا ہوں کہ پیغمبر شاعری نہیں فرماتے، بے شک پیغمبر کیا صرف جذباتیت یا تخیل نہیں ہوتا. تو اگر پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن یا الصلاۃ معراج لکل تقی، تو اس فقرہ مبارکہ میں لفظ معراج حقیقت میں استعمال ہوا ہے، مجاز میں نہیں. اب تقریب ذہن ظاہر ہے محسوس مثالوں سے معقول حقیقتوں تک ذہن منتقل ہوتا ہے. مصلی محسوس مثال ہے. جب آپ مصلی پر قدم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو صرف آپ کی روح معراج میں ہوتی ہے یا آپ کا پورا وجود معراج میں ہوتا ہے؟ پورا وجود. اس وقت بدن بھی مشغول طاعت الہی ہے، روح بھی مصروف طاعت الہی، پورا وجود آپ کا صاحب معراج ہے. اب یہ جب بات آئی گئی ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں. بحث بہت طولانی ہے، بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں کہ حضرت کی معراج جسمانی تھی یا روحانی. حضرت کی معراج صرف خواب تھا یا حقیقت. چنانچہ بر صغیر کے بہت بڑے مفکر اور مسلمانوں کے بہت بڑے محسن نے، ان کے محسن ہونے میں شبہ نہیں ہے، مگر بعض انحرافی نظریات تھے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے اور تفسیر سے لکھے. اس میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی معراج کی حقیقت صرف ایک خواب ہے. اگر بات اتنی ہی ہے تو میرا خیال ہے اس مجمع میں بہت سے صاحبان معراج ہوں گے، اس لیے کہ خواب میں اپنے کو اڑتے ہوئے بہت سونے دیکھا ہوگا. میں اس قسم کے جملے بھی ممبر سے کہنے کا عادی نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی مجبور کہنا ہوگا. کیسے کیسے خواب دکھائی دیتے ہیں، اڑتے چلے جا رہے ہیں، پاؤں کے تلے سے زمین کھسکتی چلی جا رہی ہے. ارے بہت سو گے تو جاگتے میں کھسک جاتی ہے. مطالب کو سمیٹ کر دو فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہنوں سے انشاءاللہ یہ شبہہ نکل جائے. حضور اتنی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں پیغمبر کی معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جسم سے روح نے مفارقت کی تھی. جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. جسم اور روح کی جدائی کا منظر روز دیکھا کرتے ہیں. چاہے مومن کی روح اس کے جسم سے جدا ہو یا کافر کی موت اس کے جسم سے جدا ہو، روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. کیا کج فکری ہے. اعتراف کرنے والے تو اعتراف کر لیتے ہیں غالب کیے اتفاق سے کل ہو گئی نظر، مگر یہاں ایک غالب بیچارہ نہیں ہے، وہ دہلوی ہو یا اکبر آبادی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. اس میں میرا کوئی خاص دلچسپی مجھے اس مسئلے سے نہیں ہے. اکبر آبادی ہوں گے. ایک دن میں نے کہہ دیا تھا کہ غالب دہلوی، اعتراض ہوا کہ وہ اکبر آبادی ہیں، اکبر آبادی ہوں گے. ہم تو سب کے ساتھ عدم آبادی ہیں. عدم آبادی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، نہ
نہ دہلوی ہونے پر نہ اکبر آبادی ہونے پر. اور فرمایا بارہ. تو یہ جو نظر کٹ ہوئی تو کیوں؟ اتنی سامنے کی بات کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. وہ جو پیغمبر کی زندگی جن کی نگاہوں میں کھٹکتی تھی وہ ہمیشہ موت ہی دیکھا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں تعریفات پیش کرنے کا عادی ہوں. کل شجاعت کی تعریف پیش کی تھی، آج معراج کی تعریف یاد رکھیے گا. جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے معراج، لیکن معراج ہے کیا؟ معراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کا اتنا غلبہ مادے پر ہو جائے کہ جہاں تک روح چاہے جس میں مادی کو اپنے ہمراہ لے کر چلی جائے. معراج روح کی وہ طاقت و قوت ہے، وہ غلبے کی منزل ہے کہ عالم مادی پر، جس میں مادی پر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ جہاں تک روح پرواز کرے جسم ساتھ ساتھ جائے، اور صرف جسم ہی نہیں، دوش پر آبا ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے، قدموں میں نالین ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے. یہ معراج کا مسئلہ ہمارے بنیادی موضوع سے مربوط ہے. ہر شے اس دنیا میں ظاہر رکھتی ہے باطن. ہر عنصر ایک ظاہری حیثیت رکھتا ہے، ایک باطنی، ایک اپنی جگہ حقیقی حیثیت رکھتا ہے، ایک مجازی. مثال بار بار صرف یاد دہانی کے لیے اشارہ کرتا ہوں کہ پانی عنصر بسیط ہے یا تھا، ایک عنصر ہے، ایک مادی شے ہے، اپنی حقیقت میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی. اس لیے کہ اس کی ایک استعاراتی حیثیت ہے. کتاب وجود میں پانی استعارہ ہے علم کا اور حیات کا. گزارش کرتا ہوں ہر عنصر ایک حقیقی حیثیت رکھتا ہے، ایک استعاراتی. اسی طرح ہر واقعہ ایک ظاہر رکھتا ہے، ایک باطن. کبھی کبھی عالم کون و فساد میں، عالم مادی میں، اس زمان و مکان کے حصار میں کچھ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں جو بعض ماورائے طبیعت حقیقتوں کے مظہر ہوتے ہیں. اس لحاظ سے غور کریں واقعہ معراج پر. واقعہ معراج جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو روایتوں میں ہے، ظاہر اپنی جگہ محفوظ، ظاہر میں تصرف نہیں کر رہا ہوں، لیکن باطن و حقیقت معراج کیا ہے؟ جو ظاہری روایتیں ہیں، دیکھیے بیان اس طرح کیا گیا، بیان الگ ہے، بیان حقیقت الگ ہے، حقیقت الگ. مضاف مقابل کا رشتہ. بیان حقیقت ایک چیز، حقیقت ایک چیز. حقیقت ایک ہو سکتی ہے، بیانات مختلف ہو سکتے ہیں. پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اسلوب بیان، طرز بیان، ڈکشن، الفاظ بدل سکتے ہیں.
مگر حقیقت ایک ہو سکتی. تو حقیقت ایک ہے مگر ہر دور میں سامعین کی سطح کو دیکھتے ہوئے معصومین نے بیان کیا. اور پھر جو اپنے اپنے وقت میں نائبین امام گزرے مجتہدین فقہا انہوں نے بھی سامع کی سطح فہم کو سامنے رکھ کر گفتگو کی. اس لیے معراج کے بعد ایسی باتیں ہیں بیانات معراج میں نہیں بیانات معراج جہاں بعض ذہانتیں ٹھٹکتی ہیں. اب میں کچھ سوالات پیش کر رہا ہوں, صرف سوالات, آپ غور فرمائیے گا کہ ان کا حل کیا ہے. معراج کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے, اب تھوڑی دیر تک صرف سوالات گزارش کروں گا, ہو سکتا ہے طبیعتوں کا بار ہو جائے. کہا جاتا ہے معراج ایک ایسا سفر تھا جس میں یہ عبد اپنے معبود سے ملا. پروردگار نے شرف قرب عطا فرمایا. یہی کہا جاتا ہے نا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم اپنے ہر بندے سے شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. تو حضور یہ فرمائیے ہما و شما سے تو وہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب. ایک اپنے حبیب محبوب مصطفیٰ بندے سے اتنا دور تھا کہ خصوصیت سے شرف قربت بخشنے کے لیے ایک رحمت سفر دی گئی. ہم سے قریب ہے, شہر حیات سے زیادہ, پیغمبر سے دوری تھی. زحمت سفر دی گئی شرف قرب عطا فرمانے کے لیے. اور وہ بھی اگر یہی ہے تو آغاز سفر میں بھی اشکال, انجام سفر میں بھی اشکال. ہم سے شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک, اور پیغمبر کو جب زحمت سفر دی گئی تو بھی قرب کے درمیان فاصلہ رہ گیا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی, دو کمانوں کا فاصلہ پھر بھی رہ گیا. یہ معراج کم سے کم میری سمجھ میں چل گیا. دوسری بات, معراج کا جو واقعہ ہے اس میں اسپیس ٹائم ریفرنسز ہیں, پورا گراف موجود ہے, لائن موجود ہے, کہاں سے کہاں تک سفر ہوا, کہاں تک لینئر موشن ہوا, کہاں تک ورٹیکل ہوا, کہاں ہاریزونٹل تھا, کہاں ورٹیکل, کہاں افقی تھا, کہاں عمودی, سب روایتوں میں ہے. مکے سے بیت المقدس تک, بیت المقدس سے آسمانوں تک. یہ جو گراف ہے یہ ڈائمینشن کو ڈٹرمن کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب وہ پروردگار جو بے نیاز زمان و مکان ہے وہ کسی خاص نقطۂ مکان میں تھا. وہ کسی خاص نقطۂ مکان میں تھا, اور رات کا انتخاب غالباً اس لیے کیا کہ دن میں مشغولیت زیادہ ہے, رات ہی میں فرصت ملاقات. اب یہ معراج کا سفر ہے. اگر یہی معراج ہے تو پھر ذہانتیں قبول نہیں کریں گی. میں پھر کہوں ظاہر اپنی جگہ محفوظ, ظاہر کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, باطن تک اترنے کی کوشش کیجئے. اوپر بلندی تک نہیں جا سکتے تو گہرائی میں اتر کر دیتے, لیکن سطح پر ٹھہرے نہ رہیں. ساحل کے کنارے کھڑے رہیں گے, ساحل پر کھڑے رہیں گے تو پھر سفر مکمل نہیں ہوگا. اور کتنے اشکالات ہیں. حضور دنیا کا قاعدہ ہے
جب ہم اپنے کسی دوست کو بلاتے ہیں تو آنکھیں فرش راہ کر دیتے ہیں، راستے میں پھول بچھاتے ہیں۔ یہ کیسا رب ہے، بلایا ہے اپنے حبیب کو، راستے میں کانٹوں بھرا درخت سدرا، سدرا درخت بھی کہاں ہے؟ ابھی تک تو ذہن بشر یہ سمجھتا تھا کہ درخت، کسی بھی درخت کی جڑیں خاک میں پیوست ہوتی ہیں، اور یہ درخت کہاں مل رہا ہے؟ عرش کی بلندیوں کے قریب، سایہ عرش میں کہیں ایک درخت۔ یہ درخت کیسا ہے؟ اور یہ قوسین کیا ہے؟ فاصلہ ہے تو کیسا؟ معرفہ یا متصوفہ نے متغزلانہ لب و لہجے میں اظہار کیا تو دو ابروؤں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ بھی ہوا۔ اور لوگوں نے جو کچھ بحث کی، وہاں قوسین کی نہ جانے کیا کیا بحثیں ہوئی، مگر یہ سب مراحل میرے لیے حیرت کا سامان۔ سبب سفر، آغاز سفر، انجام سفر، راہ سفر، وسیلہ سفر، ہر شے حقیقت رکھتی ہے مگر حقیقت رس نگاہ چاہتی ہے۔ اگر یہ سوالات پیش نظر آئیں تو قبل اس کے کوئی گزارش کروں گا کہ قبل اس کے کہ میری آواز ساتھ چھوڑے، مطالب کو حذف کرتے ہوئے نتائج گزارش کر دوں۔ قوسین کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات وہیں سے شروع ہوگی کہ بات کی تخلق باخلاق اللہ کی۔ میں نے بار بار کہا مصطفیٰ اسم اعظم الہی ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ معراج، اس کی تفسیر ہے۔ کیسے 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 اسم اعظم الہی ہے؟ دیکھیے عطا کا سلسلہ ادھر سے شروع ہوا، کچھ نہ تھا اور پھر کچھ خلق ہوا۔ چار چیزیں بغیر طلب عطا کر دی۔ سب سے پہلی چیز جو ملی وہ وجود۔ ہم میں سے کسی کا وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، وجود۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کے جتنے معانی ہیں ہمارے استاد گرامی آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے 90 سے زیادہ طریقوں سے اس ایک فقرے کی تفسیر لکھی ہے۔ اس ایک فقرے کی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، 90 طریقوں سے بلکہ زیادہ استدلال برہانی قائم کیا ہے۔ برہان۔ اچھا میں جملہ ان کے ایک سامنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان متوجہ ہو اپنی طرف تو سب سے پہلے اپنے وجود کی طرف متوجہ ہوگا۔ میں نہیں ہوں تو ہمیشہ سے ہوں یا کبھی نہیں بھی تھا، اور ہوں تو ہمیشہ رہوں گا یا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ نہیں رہوں گا، اور اگر ہمیشہ سے نہیں تھا تو پھر یہ میرا وجود میرا اپنا نہیں ہوا، کہیں سے آیا، ادھر ذہن منتقل ہوا، کہیں سے آیا، فقط عرف ربہ کی منزل سامنے آئی، جہاں سے آیا وہ ہمارا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملی وجود۔ ہر چند فلسفے میں کہا گیا الوجود مسابق للحیات، وجود مسابق حیات ہے، لیکن پھر بھی ایک اعتباری مفہومی فرق ہے۔ وجود ملا، کبھی
کوئی سطح وجود حیات کا پردہ بنتی ہے اور کبھی کوئی سطح وجود حیات کا مظہر بنتی ہے. اس لیے وجود پر ہمیشہ صرف اطلاق حیات نہیں ہوتا، ایک اعتباری مفہومی تغیر ہے، فرق ہے. وجود ملا، حیات ملی، حیات کے بعد ایک گونا شعور ملا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں نادان ہے، جاہل ہے، بے شعور ہے، ہر چند کے بے شعور ہے، تاہم اس کے تحت الشعور و لاشعور میں ایک شعور کی سطح موجود ہے. بالکل بے شعور نہیں آتا، اس لیے کہ وجود کے بنیادی صفات میں علم ہے. جس سطح کا وجود ہوگا اس سطح کا علم ہوگا. اس کے بعد علم کا لازمہ قدرت ہے. قدرت کا مظہر ارادہ ہے، اختیار اور ارادہ. وجود دیا سب کو، ہم میں سے کوئی گیا تھا مانگنے وجود، وجود مل گیا، حیات مل گئی، شعور ابتدائی سطح کا مل گیا اور ابتدائی سطح کی قدرت اور اختیار اور ارادہ بھی مل گیا. یہ چار چیزیں بے طلب عطا ہوئی. اب اس کے بعد وہاں سے آواز آئی کہ اب تک تو ہم نے بے طلب دیا، اب دامن طلب کو پھیلاؤ تب دیں گے، بغیر طلب نہیں دیں گے. دیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم کچھ طلب کرو اور ہم نہ دیں. طلب کا سلسلہ جاری رہے اخلاص کے ساتھ، آداب طلب کے ساتھ، تو کبھی ادھر سے عطا کا سلسلہ رکے گا نہیں. مانگتے جاؤ ملتا جائے گا. بشری سطح پر، بشری حوالے سے پیغمبر ختمی مرتبہ تھی ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے گویا ابتدان چار چیزیں لے کر آئے: وجود، حیات، علم، ارادہ. واضح ہے اس مقدمے میں تو کوئی ابہام نہیں، چار چیزیں لے کر آئے. لیکن رب نے کہا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر صفات خدا اور اخلاق خدا پیدا کرو. اب اس بندے کی طلب کا سلسلہ جاری ہوا، ادھر سے عطاؤں کا سلسلہ جاری ہوا. وہ رحمان و رحیم تھا، ان کا دامن طلب اتنا بڑھا کہ اس نے اپنی رحیمیت کا اتنا جلوہ ان میں سمو دیا کہ رحمت للعالمین بنا دیا. اور جتنے صفات تھے ایک کے بعد ایک یہ بندہ طلب کرتا رہا، اسماء الہیہ کی تجلی ہوتی رہی. صفات دامن ذات میں سمٹتے چلے گئے، عروج کا سفر جاری رہا، ارتقاء کا سفر جاری رہا. مسجد الحرام عام سطح بشری کا استعارہ، مسجد الحرام عام سطح بشری کا استعارہ. مسجد اقصی لا متناہی بلندی کا استعارہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر جاری رہا، یعنی عام سطح بشری سے زندگی شروع ہوئی. اور اس کے بعد دامن ذات میں گوہر ہائے صفات سمیٹتے چلے گئے. مصطفیٰ بلند ہوئے اور بلند ہوئے اور بلند ہوئے اور بلند ہوئے، مگر کہاں تک بلند ہوتے؟ ایک منزل ہے. فلسفے میں ایک چیز ہے، انقلاب باطل ہے، انقلاب ناممکن ہے. ہمارے ہاں تو آئے دن انقلاب آیا کرتے ہیں، ہر ملک میں انقلاب آتا رہتا ہے. ابھی بھارت میں انقلاب آ گیا، کوئی حکومت تھی اب کوئی اور آنے والی ہے. ہم جب بھی کوئی جملہ کہتے ہیں تو اپنے یہاں کی ترجمانی کرتے ہیں، کہیں اور کی بات نہیں کرتے. ایک انقلاب کا سیاسی مفہوم ہے،
اور ایک انقلاب کا فلسفیانہ مفہوم. انقلاب ذات میں محال ہے، ناممکن ہے، باطل ہے. یعنی کیا؟ اب یہاں بھی ایک محسوس مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی. محسوس مثال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی نسبت سے باپ ہی رہے گا ہمیشہ. باپ اپنے بیٹے کی نسبت سے باپ ہی رہے گا، بیٹا نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. علت و معلول کا وجودی رشتہ جو ہے، وجودی سطح پہ ذات میں انقلاب نہیں آ سکتا. یہ باپ اپنے بیٹے کی نسبت سے باپ ہی رہے گا، اپنے باپ کی نسبت سے بیٹا کہلائے گا. مگر یہ ناممکن ہے کہ اپنے بیٹے کی نسبت سے بیٹا کہلائے. جو سامنے کی بات. اسی طرح بیٹا اپنے باپ کی نسبت سے بیٹا ہی رہے گا. یہ ناممکن ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی نسبت سے باپ بن جائے. اگر کسی خاندان میں کہیں ایسی مثالیں مل جائیں سبحان اللہ وہ غیر فطری مثالیں ہوں گی، غیر نظیر مثالیں ہوں گی. اور جہاں وجودی سطح پر ایسی خامی نظر آئے وہاں تو تجلی گاہ صفات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کہاں کی ولایت اور کہاں کی خلافت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جہاں وجودی سطح پر ایسی خامیاں نظر آ جائیں. ورنہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی نسبت سے باپ رہے گا، بیٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ذات میں انقلاب نہیں آ سکتا. یہ محسوس مثال دے رہا ہوں، ورنہ مثال تو حقیقت میں تعریف اور توجیہ تو کسی اور منزل پر ہے. مثلا کوئی باپ ہے، عالم دین ہے، علم بھی ہے، خطابت بھی ہے، قلم بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، بیٹا پیدا ہوا. صورت بالکل باپ کی سی. تعلیم پانے کے بعد باپ بھی مجتہد تھا، بیٹے نے بھی طرح جو اجتہاد کی پالی. باپ بھی صاحب قلم تھا، بیٹا بھی صاحب قلم ہوا. باپ بھی خطیب تھا، بیٹا بھی خطیب ہوا. باپ بھی شاعر تھا، بیٹا بھی شاعر ہوا. باپ بھی صاحب نثر نگار تھا، بیٹا بھی صاحب اسلوب ہوا. ساری دنیا کہتی ہے بیٹا ہوں وہ باپ کی طرح ہے، مگر باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا. ایک تو یہ رشتہ کہ وہ باپ ہے اور یہ بیٹا. دوسرا رشتہ اس نے اس کی تربیت کی ہے، اس نے اس کی تربیت نہیں کی. بندگی اور عبودیت کا رشتہ. اور فرمایا آپ نے، اب ذہن کو صاف پہنچائیے، پروردگار وہ فیاض علی الاطلاق ہے جو اپنے صفات بخشنے میں بخل سے کام نہیں لیتا. بخل سے کام نہیں لیتا، بندے کی کسی صفت کا محتاج نہیں، اور اپنی کسی صفت کی عطا میں بخیل نہیں. مصطفیٰ سطح بشری سے ارتقاء کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، دامن ذات کو پھیلاتے ہیں. ایک ایک صفت رب کی دامن ذات مصطفیٰ میں آتی چلی جا رہی ہے. وہ کریم ہے تو یہ اس کی کرامت کے مظہر، اس کی کریمی کے مظہر. وہ رحیم ہے، یہ اس کی رحیمی کے مظہر. وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمانیت کے مظہر. وہ رازق ہے، یہ اس کی رزاقیت کے مظہر. وہ عالم ہے، یہ اس کی عالمیت کے مظہر. تمام صفات ذات کے مظہر مصطفیٰ. بس قوسین کا فاصلہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. خالق مخلوق کی سطح پہ نہیں آ سکتا، مخلوق خالق کی سطح پہ نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیں محمد. خالق ہے، یہ مخلوق. وہ رب اور معبود ہے، یہ عبد.
اسی لیے جب گفتگو شروع ہوئی تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک عبد کی بات، عبدیت کا ایک قوس، خالقیت کا ایک قوس، یہ ہے دو قوس، دو کمالوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مصطفیٰ اسم اعظم خدا، خدا کی ہر صفت ذاتی کا مظہر، بس یہ ہے فرق کہ وہ عبد ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود، یہ مخلوق ہے، وہ خالق، یہ بعد ہے۔ یہ قوسین کا فرق مٹ نہیں سکتا، یہ نہیں مٹ سکتا، باقی سارے فاصلے طے ہو گئے، کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا۔ یہ نہ شرک ہے نہ کفر، یہ شرک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو اس منزل پر جاننا خدا فیاض کا اعتراف ہے۔ کیسا فیاض ہے وہ جس نے ایسا بندہ بنایا، کیسا بندہ ہے یہ جس نے عالم بشریت کا ایسے خدا سے متعارف کر، ایسے خدا سے متعارف کر۔ اسماء الہیہ کا مطالعہ ہو تو اس منزل تک پہنچے، یہاں تک ہر شخص اپنی ذات میں تجلیات و صفات اسماء و صفات الہیہ کی تجلیاں جذب کرنے کی کوشش کرے، مگر یہ یاد رہے اس منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو منزل مصطفیٰ کو مل گئی، اس منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ان کے۔ باطن معراج کی طرف اشارہ کیوں کیا میں نے؟ ظاہری سفر ایک استعارہ تھا، باطن معراج یہ ہے، باطن معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ جس ذات و صفات کی منزل پر ہیں، جس جامعیت صفات کی منزل پر ہیں، اب اس منزل پہ جانے کے بعد اگر مصطفیٰ کسی کو اپنا نفس کہہ دیں، اب مصطفیٰ اس منزل پر پہنچنے کے بعد، اور ایک جملہ کا واقعاتی ترتیب، پیغمبر نے مولا کائنات کو نفس سے بعد میں تعبیر کیا ہے۔ معراج مکے میں ہوئی تھی، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معراج سے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ معراج مکے میں ہوئی، ابھی بہت سے مراحل ظاہری معراج کے باقی ہیں، اختلاف اس میں بھی ہے معراج ہوئی کہاں سے، مسجد الحرام سے ہوئی، جوف کعبہ سے ہوئی، حجر اسماعیل سے ہوئی، یا خانہ ام ہانی سے ہوئی، یا شیب ابی طالب سے ہوئی، کہاں سے معراج ہوئی، کب معراج ہوئی، حیات ابو طالب پہ ہوئی یا بعد ابو طالب؟ مگر ایک تاریخی حوالہ دے کر آگے بڑھوں گا، اور وہ مورخ یعقوبی کا حوالہ ہے۔ مورخ یعقوبی لکھتے ہیں کہ معراج حیات ابو طالب میں ہوئی۔ اس مورخ نے ایک بات سمجھائی، پیغمبر کی سیرت کا کوئی بھی گوشہ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بات زبان پر آ گئی ہے تو جو ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ مورخ یعقوبی نے جو کچھ نقل کیا ہے، اور وہ منفرد نہیں ہے، پھر دوسرے مصادر کی میں نے جستجو کی، ایک مکالمہ صرف نقل کروں گا اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی، کہ جناب ابو طالب شب معراج جب تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر نگاہوں سے اچھل گئے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئی، یہ بھی مسئلہ ہے کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئی۔ ایک جملہ یہاں پر میں اپنے پیش رو کسی خطیب کا نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، ہر چند کے پہلے میں نے جملہ کہا، پھر کسی اور نے کہا کہ یہ جملہ آپ سے پہلے کوئی اور کہہ چکا ہے، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ حوالہ دوسرے ہی کا دے دوں۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب بحث یہ ہو رہی تھی کہ حیرت ہے ان کی معراج پر، کیسے گئے، تو کہنے والے نے کہا ہمیں اس بات پر حیرت نہیں کہ وہاں کیسے گئے، ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ یہاں 63 برس کیسے رہے۔
یہاں کیسے 63 برس رہے؟ جو خالص نوری مخلوق ہو. ہاں درس حاصل کیجئے ان کی سیرتوں سے. کیا درس؟ ہمارے درمیان کوئی جب صاحب زر ہو جاتا ہے یا صاحب علم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نزاکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جہاں کوئی ذرا صاحب زر، صاحب علم، صاحب ہنر ہوا تو چال ڈھال سے، رفتار گفتار سے کچھ اظہار ہونے لگتا ہے. اور جب کسی سے ملتے ہیں تو اس انداز سے ملتے ہیں کہ دنیا گواہی دے بڑے منکسر المزاج ہیں. اس انداز سے ملنا کہ منکسر المزاج ہیں، یعنی گویا یہ غریب بیچارہ جو ملنے آیا تھا اس لائق تو نہ تھا کہ میں ملتا، اس لائق تو نہ تھا کہ میں اس کو وقت دیتا، اس سے بات کرتا، مگر یہ میرا کمال اخلاق ہے، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، فروتنی ہے. اور ایک فقرہ اور استعمال ہوتا ہے، خاکساری ہے. بڑے خاکسار ہیں. جو خود خاک کا پتلا ہو وہ خاکساری کیا کرے گا؟ یہ فقرہ صرف ایک جگہ کا معنی ہوتا ہے. جو نور کے پتلے تھے انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کیا. مجسم نور تھے، مجسم نور تھے، خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا، قبول فرما لیا اس عنصری بدن کو، بدن عنصری کو. یہاں تشریف لائیے. ان کی خاکساری بس ایک ہی جگہ یہ لفظ معنی ہے، حضرات محمد و آل محمد کے بعد پرنتر صلوات پڑھنا. صرف ایک جگہ نور تھے، خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا. ہم کیا خاکساری کریں گے؟ ہم تو ہیں ہی خاک. خود خاک ہو وہ کیا خاکساری کا اظہار کرے گا؟ ان کی اس بلندی کو نظر میں رکھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کس سطح پر اظہار فرمایا ہے اخلاقیات کا. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ ان دو آیتوں میں زیادہ مراتب کی طرف کس آیت میں اشارہ ہے؟ ایک آیت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور دوسری آیت ہے انک لعلی خلق عظیم. میرے گزارش کی دوسری آیت میں یہاں صرف ایک صفت کا حوالہ ہے، صرف رحیمیت کا حوالہ، اور انک لعلی خلق عظیم میں تمام صفات کی تجلیاں سمجھ گیا ہے. اس منزل پر ہیں یہ، اس منزل پر. لیکن جو گفتگو کر رہا تھا وہ گفتگو یہ تھی کہ کتنی مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے، یہ شبہ، کیسے تشریف لے گئے، یہ شبہ. لیکن ایک واقعہ جو مورخ یعقوبی نے نقل کیا وہ اس طرح ہے کہ جناب ابو طالب نے دیکھا چہیتا بھتیجا نظر نہیں آیا، اسی وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد جوانان نے بنی ہاشم کو جمع کیا، سب کو اسلحے دیے اور ایک ایک جو دشمن تھا پیغمبر کا سب کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ اگر میرا بھتیجا صبح تک نہ ملا مورخ طبری حوالہ یاد رکھیں، اگر میرا بھتیجا نہ ملا تو پھر تمہیں پوری آزادی ہے. صبح نمودار ہونے سے پہلے، آفتاب ماضی کے طلوع سے پہلے آفتاب ابو طالب طلوع فرماتا ہے. آج کے کلے سے لگایا، بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا سفر معراج پر گیا تھا. ابو طالب نے پوچھا نہیں معراج کیا ہے؟
ان کافروں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہیں جھٹلائیں گے. جملہ سنا غور سے. ابو طالب نے کہا بیٹا صبح ہو تو کافروں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہیں جھٹلائیں گے. کل جنہیں ابو طالب نے کافر کہا تھا یہ جملہ ایسا دلوں میں چبھا آج تک اس کا انتقام لیا جا رہا ہے. کل کہا کیا کہا بیٹا ان کافروں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہیں جھٹلائیں گے. صرف جس میں پیغمبر کی حفاظت نہیں کی ہے خاطر عزیز کی بھی حفاظت کی ہے. خاطر لطیف پیغمبر خاطر عزیز مصطفیٰ پر کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو سوء ادب کہلائے. اس لیے انہیں روکا بیٹا تم نہ کہنا ورنہ تمہیں جھٹلائیں گے. اور جب صبح ہوئی تو سب کو جمع کیا. اللہ نے شجاعت ابو طالب سب کو جمع کیا. مورخ طبری دشمنوں کو جمع کیا. کہا تمہیں معلوم ہے آج رات کا منظر کیا تھا؟ تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر ہمارا ایک جوان مسلح کھڑا تھا. یہ بیان کہا کیوں؟ کہا میرا بھتیجا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. سفر معراج پر گیا تھا. پیغمبر سے کہا تم منع نہ کرنا کہ یہ جھوٹا کہے تو تمہیں نہ کہے. وہاں بھی خود کو سپر بنا دیا. اس مقام ولایت پر فائز ہے ابو طالب. ابو طالب ولی اللہ ہے. جو ان کی ولایت میں شبہ کرے اس کے ایمان کو زیر بحث لاؤ. پھر جملہ اپنا دہرا رہا ہوں اس ممبر سے. میرا مولا علی تنہا ولی نہیں ہے. علی ولی ابن ولی کا نام ہے. یہ ولی اللہ ہے. ولی اللہ کا بیٹا ہے. ولی اللہ کا پوتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. علم کلام کا ذوق رکھتا ہے بہت زیادہ اصطلاحوں میں غرق ہو گیا ہے اور وہ حجت لاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر پیغمبر تک نبوت کہاں سے ثابت ہوگی. اس لیے کہ فطرت کا زمانہ ہے تو فطرت نبوت کے لیے ثابت ہے ولایت کے لیے نہیں. ولایتوں کا سلسلہ جاری رہا اور پیغمبر کا سفر ابو طالب جیسے ولی کی موجودگی میں سفر معراج ہوا. یہ سفر معراج اس منزل پر مکے میں حیات ابو طالب میں سفر معراج پر جانے والا پیغمبر زندگی بھر اگر علی کو کہے میرا نفس ہے یعنی یہ بھی جامع صفات خدا ہے. حسن کو کہے یہ مجھ سے ہے یعنی یہ بھی جامع صفات خدا. اگر حسین کے لیے کہے یہ مجھ سے ہے یعنی یہ بھی جامع صفات خدا.
یہ اسماء عظمیٰ ہیں، یہ عالم وجود میں اسم اعظم الہی ہے، یہ اسم اعظم جامع صفات خدا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اصرات فکر ہے کہ جس سے اگر کوئی گزر گیا تو فردوس عقیدہ حاصل ہو گیا، بہشت دین حاصل ہو گیا، اور اگر نہیں تو پھر بس مشکل ہے۔ ہاں یعنی اب جملہ کہہ رہا ہوں، اس پس منظر میں فکروں پر گراں نہ گزرے۔ مصطفیٰ کی معراج میں تمہیں شبہ ہے، ہم تنہا مصطفیٰ کو صاحب معراج نہیں سمجھتے، علی بھی صاحب معراج ہے، حسن بھی صاحب معراج ہے، حسین بھی صاحب معراج۔ وہ ایک علامتی سفر تنہا مصطفیٰ نے طے کیا، وہ ایک علامتی سفر، مرنا اس منزل معراج پر سب فائز ہیں۔ وہ منزل معراج جہاں زمان و مکان کے ابعاد لایعنی ہو جاتے ہیں، وہیں تو یہ ممکن ہے کہ جانے والا تنہا جائے اور جسے چھوڑ کر چلا جائے وہ کہے کہ آپ بیان کریں گے سفر کا ماجرا یا میں؟ ریلیٹیوٹی کو یہاں پر آ کر دریافت کرو، دنیا فاصلہ دیکھ رہی ہے، یہاں مرتضیٰ و مصطفیٰ میں جیسے کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اضافیت، یہ ہے اضافیت۔ کتنا فاصلہ طے کیا، تنہا طے کیا، اور دنیا کہتی ہے کہ بس شب ہجرت اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شب معراج بھی علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے، ایسا لگتا۔ یہ جملے ظاہر ہے اپنے سیاق و سباق میں سمجھے جائیں، سیاق و سباق سے جدا کر کے نہیں۔ ان میں سے ہر ایک صاحب معراج، بس معراج کے مظاہر بدل گئے، کہیں سدرۃ المنتہا کی منزل پر معراج، کہیں نو کے میدان پر معراج۔ آج اس آزا خانے کی آخری مجلس ہے، اس آزا خانے کی آخری۔ کل بیان مسائل بہت تشنا رہ گیا تھا ایک اشتباہ کے نتیجے میں۔ کل اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح گفتگو کو مکمل کیا جائے۔ جب کوئی نہ رہا، اصحاب شہید ہو چکے، اعزاء شہید ہو چکے، تو حسین کے علاوہ بس ایک ذات تھی اور وہ تھی عباس کی۔ اور وہ عباس کی ذات تھی۔ کل میں نے مطلع پڑھا تھا وصف عباس اور مشرحت، المدد المدد جناب حمید۔ آج دو مصرے اور ذہن میں آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قوت قلب ہر صغیر و کبیر، قوت قلب ہر صغیر و کبیر، شاہ مظلوم سے سکینہ تک، قوت قلب ہر صغیر و کبیر۔ عباس کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کے لیے ڈھارس بنے ہوئے ہیں۔ ایک منظر، شب عاشور کا منظر سنتے رہتے ہیں، ہر بیوی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کے قربان ہو جانے کے آداب سکھا رہی تھی۔ اور ایک خیمہ ایسا تھا کہ اس میں ایک بی بی تنہا بیٹھی تھی اور سجدہ خالق میں سر رکھ کر کہہ رہی تھی پروردگار میری گود خالی ہے
سے تیرے ولی امام وقت پر کیا قربان کروں؟ عباس اس خیمے کی جانب سے گزر رہے تھے. عباس نے اپنی بہن کی آواز کو پہچان لیا. یہ ام کلثوم کی آواز تھی. اجازت لے کے خیمے میں آئے, بہن کے قدموں پہ سر رکھ دیا. کس کی ترجمانی کی ہے عباس؟ کس کی ترجمانی کی؟ کس کی نمائندگی کی؟ علی کے جذبات کی ترجمانی, فاطمہ کے جذبات کی ترجمانی, ام البنین کے جذبات کی ترجمانی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن ام کلثوم کے جذبات کی ترجمانی. اور اس کے بعد سب کی ٹھارس بنے رہے. اور جب گئے تو حسین نے کہا کہ تمہارے وجود سے ایسا لگتا ہے جیسے پورا لشکر ابھی سلامت ہے. مقاتل میں مختلف جملے دیتے ہیں. کہیں کہا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو, اور عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. اس کیفیت میں جب عباس رخصت ہوئے تھے تو کیا شور گریہ بلند ہوا تھا. زینب کتنا روئی تھی, ام کلثوم پہ کیا گریہ طاری ہوا تھا. مگر تصور کرو اس وقت کا دوستو, بس جب عباس بھی نہ رہے جملے کہوں, نہ اکبر رہے, نہ عباس رہے, نہ چھما رہا. اب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہوں گے تو بیویوں پہ کیا قیامت گزری ہو, اور رخصت بھی کس انداز سے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. بعض ارباب مقاتل نے ایک روایت لکھی ہے کہ بہن کے پاس آئے اور کہا بہن کوئی کوہنا پیراہن ہو تو دے دو. ایک پرانا کرتا لیا, اسے جگہ جگہ سے چاک کیا, چاک کر کے دے پہ تک فرمایا, اس کے بعد پھر قبا پہنی. اس کے بعد اپنے بیٹے کے سرحانے آئے, سید سجاد کے سرحانے آئے. سید سجاد رشی کی کیفیت میں ہیں, اور امام کے چہرے مبارک پر خون ہے, جسم پر لباس ہے مگر خون آلود, سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب غشی کی کیفیت سے قدر افاقہ ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی تو فادر باب مقاتل نے لکھا ہے پہچان نہ سکے. سید سجاد بابا کو پہچان نہ سکے, لیکن اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے تسلی دی, افاقے کی تجلیل کی. سید سجاد نے باپ کو پہچانا, سید سجاد سے اسرار امامت تعلیم فرمائے اور امام رخصت ہوئے. بس اب میری طاقت بھی جواب دے چکی. اب اس کے بعد کے مناظر نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی مجھ جیسا انسان بیان کر سکتا ہے. اب یہاں پر کہا یہ جاتا ہے نا پھر کہ ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں. اب میں کسی مقتل سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اب آپ سے سوال ہے, زیادہ سے زیادہ 1,20,000 اور کم سے کم 30,000 کا مجمع دشمنوں کا, اور یکا و تنہا حسین. تاریخ کی حقیقتیں جمع کر رہا ہوں, مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں. کم سے کم 30,000 کا مجمع, یکا و تنہا حسین ایک بلندی پر, جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ اس اسلحے سے حسین پہ وار کر رہا. جتنے تیر ہیں وہ حسین کی طرف, جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں وہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے.
حسین مظلوم کی طرف جس میں مبارک پر اتنے تیر پیوستہ ہو گئے کہ جب امام گھوڑے کے زمین کی طرف جھکے تو براہ راست زمین تک نہیں پہنچے، براہ راست زمین تک نہیں پہنچے، امام ایک ساتھ تھا، تیروں پر معلق رہا جنازہ۔ اس کے بعد جب سینے کی طرف سے تیر پیوستہ تھے وہ سب تیر ہڈیاں توڑ کر جس میں مبارک سے دوسری جانب نکل گئے، حسین زمین تک آئے۔ احسن اللہ لک العذاب۔